اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ فاتحہ کی شان نزول اور سورۃ فاتحہ کی برکتوں کے بارے میں مختصر بیان فرمائیں گے۔ سورۃ فاتحہ مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے، یعنی یہ مکہ میں بھی نازل ہوئی اور مدینہ میں بھی، ہجرت سے پہلے بھی اور ہجرت کے بعد بھی۔ اس کی ٹوٹل 7 آیات ہیں۔ سورۃ فاتحہ کو سورۃ صلاۃ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سورت کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی۔ نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے یہ سب سے پہلی سورت ہے اور فاتحہ کا مطلب بھی شروع ہونے والی ہے۔ یہ سورۃ فاتحہ رب العزت نے بندوں کی زبان میں نازل فرمائی ہے۔ تفسیر ابن کبیر میں درج ہے، محبوب کبریا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ فاتحہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور سورۃ فاتحہ خزانہ عرش کے نیچے سے نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ یہ سورۃ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ اس کو سورۃ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ جب کسی بیمار شخص کو سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا جاتا ہے یا کوئی مریض اپنے اوپر سورۃ فاتحہ کی تلاوت لازم قرار لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم بستر پر سونے سے قبل سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص پڑھ لیا کرو تو سوائے موت کے ہر چیز سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ ایک مرتبہ فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمانے لگے، اے محبوب خدا، خوش ہو جائیے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے 2 نور عطا کیے ہیں جو آپ سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں ملے، ایک سورۃ فاتحہ اور دوسرا سورۃ بقرہ کی آخری آیات۔ اس سورت کو ثنا بھی کہا جاتا ہے، دعا بھی، شکر بھی اور امید بھی۔ تفسیر کبیر میں درج ہے، جنت کے 8 دروازے ہیں، باب المعرفت، باب الذکر، باب الشکر، باب الرجاء، باب الخوف، باب الاخلاص، باب الدعا، باب الاقتداء۔ جب بندہ قیام میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے تو اس پر جنت کا پہلا دروازہ باب المعرفت کھل جاتا ہے، اور جب وہ تسمیہ پڑھتا ہے تو ذکر الہی کی برکت سے باب الذکر بھی کھول دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ الحمدللہ رب العالمین کہہ کر شکر ادا کرتا ہے تو اس کے لیے باب الشکر بھی کھول دیا جاتا ہے۔ جب بندہ رحمان الرحیم کہہ کر اس کی رحمت اور مہربانی کی امید کرتا ہے تو اس پر باب الرجاء یعنی امید کا دروازہ بھی کھول دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو جزا و سزا کے ذکر سے اس کے دل پر خوف طاری ہو جاتا ہے تو اس کے لیے باب الخوف کھول دیا جاتا ہے، اور جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر خلوص سے دل سے اللہ کی عبادت کرتا ہے اور مدد کا طالبگار ہوتا ہے تو اس پر باب الاخلاص بھی کھول دیا جاتا ہے۔ جب اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر راہ ہدایت پر ثابت قدم رہنے کی دعا مانگتا ہے تو جنت کا 7واں دروازہ باب الدعا بھی کھول دیا جاتا ہے، اور جب وہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے اور نیک بندوں کی رفاقت اور پیروی کی التجا کرتا ہے تو اس پر جنت کا 8واں دروازہ بھی باب الاقتداء کھول دیا جاتا ہے اور اسے گمراہیوں کے شر سے پناہ عطا کر دی جاتی ہے۔ سورۃ فاتحہ کی آیات کو مذکورہ دروازوں سے متعلق سچی طلب کے ساتھ جب کوئی بندہ تلاوت کرے اور خلوص دل سے آمین کہے تو وہ ضرور اس سورت کی برکتوں سے مستحق ہو جاتا ہے۔ اگر وہ سورۃ فاتحہ کی روحانی تعلیمات کو اپنا کر صراط مستقیم پر گامزن رہے تو اس کا نفس فرما بردار ہو کر نفس مطمئنہ قرار پاتا ہے اور وہ بشارت قرآنی کا مستحق ہو جاتا ہے۔ کنز ایمان میں مذکور ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف واپس لوٹا، یوں کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی ہو، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آ جا۔ صدق اللہ العظیم۔